سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں عنایت کریمہ میں حضور خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام کے لیے بلکہ تمام کے تمام ایمان والوں کے لیے ایک بہت ہی تسلی کا مضمون ہے، بہت پیارا مضمون ہے۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے اندر جو کافر تھے، مشرک تھے اور بڑے بڑے منافق تھے، دنیاوی لحاظ سے ان کے پاس دنیا کی ہر چیز اکثر کے پاس، اور ظاہری طور پر ہر چیز کی رونق جو وہ چاہتے تھے کھاتے تھے، الغرض دنیاوی چیزیں ان کے پاس وافر مقدار میں تھی۔ اور جو ایمان والے تھے ان کا حال یہ تھا کہ ایک وقت کھایا تو دوسرے وقت کا نہیں ہے، یہ نہیں کہ آج کھایا اور کل کا نہیں ہے، ایک وقت کھایا تو پھر اگلے وقت کا بھی نہیں ہے۔ تو ان حالات کے اندر انسان کے دل میں خیال تو آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہم سے پیار ہے پھر ہمارے لیے بھوک پیاس کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ کافر مشرک منافق یہ پسند نہیں ہے تو پھر اتنی فراوانی کیوں ہے ان کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے اندر اپنے محبوب علیہ السلام کو، صحابہ کرام کو تسلی دی ہے، اور قیامت تک کے آنے والے ہر ایک مسلمان کو اس دنیا کے اندر جس کے بھی ایسے حالات ہوں اور وہ کافروں کے حالات سے اگر متاثر ہونے لگے تو ان آیات کو پڑھے، ایمان تازہ ہوگا، خوب تسلی آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب، بات یہ ہے کہ جو چیز ہم نے ان کو دے رکھی ہے ہماری نظر میں اس کی وقت ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا تو اللہ کے نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے ان کو دے رکھی ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بڑی چیز ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ ان کو جتنا بھی میں دے دوں بالآخر فنا ہے، یہ ختم ہو جائیں گے، ان کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن جو چیز آپ کو ملی ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ ایمان، تقوی، اعمال صالحہ، اصل خزانے یہ ہیں جو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں، کوئی شخص پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں، دل کو تسلی نہیں مل رہی، تو فرمایا کہ وہ نماز کے اندر مشغول ہو جائے، نماز کی طرف متوجہ ہو جائے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے ساتھ انسان کو صبر بھی ملتا ہے، سکون بھی ملتا ہے، اطمینان، راحت، ساری کی ساری دولت نماز کے اندر چھپی ہوئی۔ نماز خود ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب یہ بتائیے کیا ہم کسی سے رزق مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی کو کہتا ہے کہ مجھے کھلاؤ پلاؤ؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، ہم تو رزق دینے والے ہیں، ہم تو تمہیں کھلانے والے ہیں۔ بس ایک ہی بات سمجھائیے کہ تمہارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد فقط اللہ کی بندگی ہے،
تم اپنے کام میں لگ جاؤ، اللہ جتنا دے، جو دے، جس حال میں رکھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرو کہ جتنا ہم مانگتے ہیں، جو ہماری خواہشات ہیں، دنیا کے اندر تو پوری ہو سکتی ہی نہیں، ہماری خواہشات کی تکمیل کی جگہ جنت ہے۔ اور کافر کے پاس قارون جیسے خزانے کیوں نہ آ جائیں، لیکن بالآخر قارون تو پھر قارون ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ایسا نام ہے، کوئی بھی انسان اپنے بچے کا نام قارون رکھنا پسند نہیں کرتا، حالانکہ کتنا بڑا مالدار تھا۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ کسی کے پاس اگر مال و دولت ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خوش نصیب ہے۔ خوش نصیب وہ شخص ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، خوش نصیب وہ ہے ایمان کے بعد اس کے پاس تقوی کی دولت ہے، خوش نصیب وہ انسان ہے جس کے پاس ایمان تقوی کے بعد اعمال صالحہ کا ذخیرہ ہے، اس لیے کہ یہ وہ دولت ہے جس کو زوال نہیں، جس کو عروج ہی عروج ہے۔ جتنا زیادہ کوئی انسان نیکیاں سمیٹ لے گا آخرت کے اندر، اتنا زیادہ وہ امیر ہوگا، اتنا زیادہ مالدار ہوگا، اتنا زیادہ مزے میں ہوگا، کیونکہ اعمال صالحہ، یہ نیکیاں، یہ آخرت کی کرنسی ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اور آپ نہ دراز کریں اپنی آنکھوں کو، إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، اس چیز کی طرف جو ہم نے نفع پہنچایا اس کے ساتھ، ازواج منہم، ان میں سے مختلف لوگوں کو، یعنی کہ ازواج منہم کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر بے شک مشرکین مکہ ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، وہ جس رنگ میں بھی ہوں، زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے، اس کی حیثیت فقط اتنی ہے، لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم ان کو آزمائیں اس کے اندر، ورزق ربک، اور تیرے رب کی روزی، خیر، وہ بہتر ہے، وابقا، اور وہ باقی رہنے والی ہے، وامر اہلک بالصلاۃ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، واصطبر علیہا، اور خود بھی اس پر پابندی کیجئے، لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، ہم تو آپ کو رزق دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور اچھا انجام وہ ان لوگوں کا ہے جو تقوی والے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کی حقیقت امت کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی حیثیت اگر میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں کافروں کو ایک گھونٹ بھی نہ دیتا، یعنی مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا تو مچھر کے پر کے برابر ہے، نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی بھی ہوتی تو ایک گھونٹ بھی کافروں کو نہ دیتا، یعنی کہ جو اس دنیا کا خالق اور مالک ہے وہ اس دنیا کی حیثیت ہمیں بتلا رہا ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جان لو یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے، جیسے کھیل تماشے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، وہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اور کھیلتے کھیلتے وہ گھر بناتی ہیں، اس کے بعد پھر وہ جاتے ہوئے سارے گھر توڑ کے چلے جاتے ہیں، ابھی کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے، یہ بھی میرا گھر ہے، وہ کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے، ابھی سب کے گھر تھے، جیسے اٹھے اس نے لات ماری، اس کا گھر گیا، اس کا گھر گیا، سارے ختم، یعنی کہ وہ جو گھر نظر آ رہے تھے وہ گھر نہیں تھے، کھیل تماشا تھا نا بچوں کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں یہ دنیا ایسے ہی کھیل تماشا ہے، اس کی حیثیت، اس کی وقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ جس دنیا کو ہم اتنا اہم سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جینے کے لیے پیسے ضروری ہیں، مال ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی زندگی ہے، کوئی عزت نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے اس دنیا کی حقیقت صحابہ کرام کو کیسے سمجھائی؟ آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں اور راستے کے اندر ایک بکری کا بچہ مرا پڑا تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے کان تھے، یعنی کہ بالکل چھوٹا تھا وہ، تو آپ علیہ السلام وہاں پر رکے
اور صحابہ سے ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس کو 1 درہم کا خرید لے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو مردار ہے، اس کو تو مفت بھی کوئی نہیں لے گا، اس پر 1 درہم کون خرچ کر سکتا ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے الدنیا جیفا، دنیا ایسے ہی مردار ہے، دنیا ایسے ہی مردار ہے جیسے یہ تم اس کو تو پسند نہیں کرتے ہو، دنیا کو تو پسند کرتے ہو، حالانکہ ایک جیسے مردار ہے۔ تو دنیا کی حیثیت یہ ہے، یعنی جو دنیا کا خالق ہے، دنیا کا مالک ہے، وہ کہہ رہا ہے کھیل تماشا ہے، صرف زیب و زینت ہے، جیسے آج کے درس میں ہے زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے رونق، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں سے اب اس وقت صورتحال یہ ہے، جب قرآن اتر رہا تھا تب بھی نقشہ یہی تھا کہ جو کفار تھے ان کے پاس مال و دولت، ان کے پاس اونٹ گھوڑے، بھیڑ بکریاں، جائیدادیں، باغات، اور جو ایمان والے تھے فقر و فاقہ، روزے پر روزہ، یہاں تک کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھوک کی وجہ سے اکثر بے ہوش ہو کر گلی کے اندر، راستے کے اندر گرے پڑے ہوتے تھے۔ ایمان والوں کے پاس یہ دنیا تھی، اور جو کافر تھے ان کے پاس یہ صورتحال تھی کہ وہ ان کی شرابیں کبابیں نہیں ختم ہو رہی۔ تو اس وقت بھی کافروں کے پاس یہ دنیا کی چیزیں زیادہ تھی، ہر دور میں ان کے پاس زیادہ رہی ہیں، اور آج اس دور کے اندر، جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں، پوری جو دنیا ہے، یوں سمجھ لو کہ جتنی دولت ہے پوری دنیا کی، ہمارے ملک پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کی دولت اس کا 95% یہودیوں کے پاس ہے ایسی بات کہ نہیں ہے؟ 95% ان کے پاس ہے، باقی 5% وہ پوری دنیا کے پاس ہے، اور سب سے بڑے کافر یہودی ہیں۔ اللہ کا غضب انہی کے اوپر اترا ہے، پھٹکار انہی کے اوپر پڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے شکلیں انہی کی تبدیل فرمائی تھی، بندر خنزیر انہی بنی اسرائیل کو بنایا تھا، یعنی اتنے برے لوگ ہیں، اور ہمیشہ سے ان کی فطرت میں، ان کی گھٹی میں ہے اسلام کی دشمنی، مسلمانوں کی دشمنی، اللہ کے نبی کی دشمنی، قرآن کی دشمنی، اللہ واسطے کے بغیر ہے ان کو۔ اللہ کے نبی نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ ان کے لیے خیر کا پیغام لے کے آئے، بھلائی کا پیغام لے کے آئے، ان کے لیے رو رو کے دعائیں فرمائی، لیکن یہ کم بخت یہودی کے یہودی ہی رہے۔ لیکن آج بھی سب سے زیادہ دنیا انہی کے پاس ہے، تو کیا کہیں گے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں؟ ہمارے ارد گرد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں تو دنیاوی لحاظ سے ان کے شان و شوکت زیادہ ہے، اور پھر ہم دوسرے نمبر پر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مسلمان ہیں ان کے اندر جو بے نمازی ہیں، ہم کسی کو کہتے ہیں نا بھائی نماز پڑھ اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرمائے گا، خیر و برکت ملے گی، وہ کہتے ہیں یہ فلاں نماز پڑھتا ہے اس کے حالات دیکھو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں ہم تو نمازیں پڑھ پڑھ کے تھک گئے، وہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا، عید بھی نہیں پڑھتا، اس کی کوٹھی دیکھو، اس کے محلات دیکھو، اس کے پاس دنیا کی چیزیں دیکھو، آپ کہتے ہیں نمازیں پڑھو۔ شیطان ورغلاتا ہے، شیطان بہکاتا ہے، شیطان کوشش کرتا ہے کہ بندہ اللہ سے ہٹے، وہ اس قسم کی باتیں ذہن کے اندر لاتا ہے، وسوسے سے ڈالتا ہے، وہ کہتے ہیں اس نماز میں کیا رکھا ہے، کہتا ہے نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز سے یہ کام ہوگا، نماز سے وہ کام ہوگا، جو نہیں پڑھ رہے ان کے کام نہیں بن رہے۔ تو انسان بسا اوقات للچائی نظروں سے دیکھتا ہے کہ ان کی گاڑیاں دیکھو، ان کے محلات دیکھو، ان کی جائیدادیں دیکھو، یہ کافر ہیں اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا حال بھی دیکھو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اپنی آنکھیں دراز نہ کریں، آنکھیں نہ پھیلائیں، ادھر دیکھیں ہی نہیں، إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، جو ہم نے ان کو نفع پہنچایا، کیوں؟ زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے، یہ چند دن کی بات ہے۔ زہرہ اس کا معنی پھول بھی ہوتا ہے، شگفتہ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ جو نئی کونپلیں نکلتی ہیں نا وہ جلدی مرجھاتی وہی ہیں، تو یہ بس چند دن کی بات ہے، جیسے ان کو ملا ہے ایسے وہ چلے جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ ایمان والے پھسل جائیں تو میں کافروں کو دنیا کے اندر وہ محل دے دیتا، وہ عیش و عشرت دے دیتا جو میں نے ایمان والوں کو آخرت میں دینی، جنت میں دینی ہے۔
حق تو یہی بنتا ہے، کیونکہ یہاں پر 50 60 سال 70 80 سال 100 سال تک یہاں پر رہیں گے، یہاں تو ان کی جنت ہی بنا دوں کہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے ان کے لیے۔ لیکن پھر مسلمان بگڑ جائیں گے، وہ پھسل جائیں گے، وہ کہیں گے ان کے محلات دیکھو، ابھی تو یہ عام محلات ہیں تو ان کا جی للچا جاتا ہے، اگر جنت والے ان کو مل جاتے تو پھر بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم بھی کافر بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، ان کو اتنا زیادہ نہیں دیا، تو جتنا بھی دیا ہے ہم یہ سمجھیں کہ یہ ایک آزمائش ہے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ تو ہم ان کو آزما رہے ہیں، ان کا امتحان لے رہے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی تو اچھے اچھے کام کرتے ہیں نا۔ جو کافر ہیں اچھے کام تو یہ بھی کرتے ہیں، سارے کام تو برے نہیں کرتے، تو اچھے کام جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا صلہ دنیا کے اندر دے دیتا ہے، رزق کی فراوانی کی شکل کے اندر، عہدے کی شکل کے اندر، وزارت مل گئی، کرسی مل گئی، یعنی کہ دنیا کے شان و شوکت ان کو دے دی ہے، اور آخرت میں ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ آخرت میں ذلت ہے، رسوائی ہے، عذاب ہے، بس پکے پکے جہنمی ہوں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، تسلی دینے کے لیے بہترین عمل ہے نماز۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک یہ تھا، جب بھی کوئی مشکل پیش آتی آپ فوراً نماز کے اندر مشغول ہو جاتے، یہاں تک کہ تھوڑی سی تیز ہوا بھی چلتی تھی، تھوڑے سے بادل بھی آ جاتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً نماز کے اندر متوجہ ہو جاتے، نماز کے اندر مشغول ہو جاتے تھے، اس لیے کہ نماز تمام مسائل کا حل ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہم نے نماز کو ایک چٹی سمجھ لی ہے، بوجھ، بس ہم پڑھتے ہیں اللہ کرے جی بس ٹھیک ہے اللہ قبول فرما لے، یعنی کہ ہم چاہتے ہیں یہ سر سے اتر جائے۔ اور جن لوگوں کو نماز کا چسکا لگ گیا، جن لوگوں کو نماز کے اندر حلاوت نصیب ہو گئی نماز کی، جب انہیں بتایا گیا کہ جنت میں نماز نہیں ہے تو وہ فرمانے لگے کہ پھر اس جنت میں مزہ کیا ہوگا، یعنی کہ ان کو نماز کے اندر وہ مزہ نصیب ہو گیا تھا، سجدوں کے اندر وہ مزہ نصیب ہو گیا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ جنت میں اس سے زیادہ مزہ ہوگا۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی نماز کی حقیقت نصیب ہو جائے۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن اس کا اہتمام نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خود بھی پڑھنی ہے، گھر والوں کو بھی حکم دینا ہے۔ اللہ کے نبی کے لیے حکم ہے، اللہ کے نبی تو پابند تھے ہی، اللہ کے نبی کے گھر والے تو پابند تھے ہی، یہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا اور امت کو سمجھایا ہے کہ تم خود بھی نمازیں پڑھو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ۔ ہم خود تو ٹوٹی پھوٹی پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن گھر والوں کو کہتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی ذمہ داری ہے، وہ خود پاگل ہیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، جو ہمارے بچے ہیں ان کی تربیت ہم نے کرنی ہے، کسی اور نے نہیں کرنی۔ ہم ان کو ABC تو سکھا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو نماز کا طریقہ نہیں سکھاتے، تو نماز جب خود پڑھیں ان کو ساتھ اپنے کھڑا کر لیا کریں، جب گھر جائیں تو پتہ کریں کس کس نے پڑھی کس کس نے نہیں پڑھی۔ یعنی بچوں کو جب نماز کا عادی بنائیں گے تو بڑے ہو کر وہ نمازی بنیں گے، اگر بچپن کے اندر نماز نہیں پڑھی تو بڑے ہو کر وہ کیسے پڑھیں گے؟ کبھی بھی نہیں پڑھیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو یہ بتاؤ کہ میں تم سے کچھ مانگتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کچھ مانگتا ہے؟ اچھا یہ بتائیے کہ دنیاوی لحاظ سے جو مالک ہوتا ہے وہ اپنے غلام کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ آج کل تو غلاموں کا رواج ختم ہو گیا ہے، لیکن جب تک تھا تب تک غلاموں کے ساتھ جو ان کے مالک ہوتے تھے وہ کیا سلوک کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ تم ہمارا مال ہو، جیسے بھیڑ بکری ہے ہم اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، خرید بھی سکتے ہیں، ایسے تم ہمارا مال ہو۔ اور غلام کی ذمہ داری کیا ہوتی تھی کہ وہ کمائے گا اور مالک کو دے گا، یہ جو کچھ کماتا تھا اس کا مالک خود نہیں بنتا تھا، اس کا جو مالک ہے وہ اس کے مال کا مالک بنتا تھا۔ یعنی کہ دنیا کا اصول یہ سمجھ لیں کہ جو مالک ہوتا ہے وہ غلام کو کہتا ہے کہ مجھے کھلاؤ، یہی اصول ہے نا۔ اللہ ہمارا مالک ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اس کے غلام ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم اقرار کرتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، اس کا لفظی معنی ہے کہ ہم تیرے ہی عبد ہیں۔ ایاک نعبد تیری ہی بندگی کرتے ہیں، یعنی تیرے بندے ہیں، عبد ہیں، اور عبد کا معنی ہوتا ہے غلام۔
یعنی ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے غلام ہیں، تو اللہ ہمارا مالک ہے اور اصل مالک ہے، حقیقی مالک ہے۔ یہ جو عام مالک غلاموں کے ہوتے تھے یہ تو عارضی ان کا قبضہ ہوتا تھا، اصل مالک تو اللہ کی ذات ہے۔ تو ہمارا مالک وہ اللہ، ہم اس کے غلام۔ لیکن اس مالک کا معیار دیکھیے، اس مالک کی شان دیکھیے، یہ فرماتے کہ جو دنیاوی لحاظ سے مالک وہ کہتے ہیں کہ غلام کما کر ہمیں کھلائے، ہمارا معاملہ اس سے الگ ہے۔ ہم اپنے غلاموں کو نہیں کہتے لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے۔ ہم اپنے غلاموں کو نہیں کہتے کہ تم کماؤ اور ہمیں دو، ہمارے پاس جمع کراؤ، نحن نرزقک، ہم اپنے غلاموں کو دیتے ہیں، ہم اپنے غلاموں کو کھلاتے ہیں۔ اصل مالک ہے نا اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم کھلاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے رزق کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا۔ شکر ہے کہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ خود فرماتے ہیں قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، کہ اگر تم میرے خزانوں کے مالک بن جاتے، تمہارے ہاتھ کے اندر میرے خزانے آ جاتے، تو تم خرچ ہونے کے ڈر سے ہاتھ روک لیتے، ہاتھ روک لیتے، تم خرچ ہی نہ کرتے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان جو ہے یہ تنگ دل واقع ہوا ہے۔ یعنی کہ اگر اللہ فرماتے ہیں انسان کے پاس یہ خزانے آ جاتے، یہ تو اللہ ہے کہ لوٹایا جا رہا ہے، کھو پیو عیش کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کے بس میں کر دیتا تو ساری عوام بھوکی مر جاتی۔ وہ کہتا نہیں ہو بھائی بس، یہ تو سارے ختم ہو جائیں گے، میں نہیں ان کو کھلاتا، بس اتنا بہت آج کھا لیا، کل کا نہیں ہے جو بھاگ جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس لیے میں نے یہ نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو دیکھو وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، جتنے بھی چوپائے ہیں اپنی پشت پر، اپنی پیٹھ پر اپنا رزق لے کر نہیں پھر رہے۔ اللہ یرزقها، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، تمہیں بھی دے گا۔ اللہ ان کو بھی دیتا ہے، تمہیں بھی دیتا ہے، ان کو بھی دے گا، تمہیں بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ لیتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ دیتے۔ اور جس مخلوق کو جو اس کی روزی ہے وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور جو اس کی خوراک ہے وہی اس کو دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے شیر ہے، چیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کا آرڈر آ جائے کہ بھئی ہڑتال ہے، گوشت نہیں مل سکتا، چھٹی کرو، آج گھاس کھا کے گزارا کرو۔ شیر کبھی بھی گھاس نہیں کھائے گا، ہمیشہ گوشت کھائے گا اور تازہ کھائے گا، ایسی بات کہ نہیں ہے۔ اور جو سمندری مخلوق ہے اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی بڑی مخلوق ہے، اتنی بڑی بڑی مخلوق، اس سے اندازہ لگائیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی کہ دنیا کے بادشاہ ہیں، جنات پر بھی حکمرانی ہے، ہوا پر بھی حکمرانی، پرندوں پر حکمرانی، درندوں پر، چرندوں، سب مخلوق پر حکمرانی ہے۔ دل میں خیال ہے کہ جب اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے تو ایک وقت اللہ کے مخلوق کی دعوت کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ تو عرض کی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں دعوت کروں، اور پکانے والے انسان نہیں، جنات تھے، کہ جنات میں طاقت زیادہ ہے، وہ بڑے فنکار ہوتے ہیں۔ تو جنات کو آرڈر دیا، اللہ نے فرمایا کہ ایسا کام نہ کر، تو رہنے دے۔ نہیں اللہ بس میرا دل چاہ رہا ہے، اور چلو شوق پورا کر لو۔ جنات کو حکم دیا کہ کھانا بناؤ، بڑی بڑی دیگیں جیسے حوض ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے پیالے۔ پھر ہوا کو حکم دیا کہ جو کھانا بن گیا آج اس کو خراب نہیں کرنا، ہوا خراب کر دیتی ہے نا، اس کو خراب نہیں کرنا۔ کئی دن تک کھانا بنتا رہا اور اس کو خراب بھی ہوا نہیں ہونے دے رہی تھی۔ جب سب کچھ تیار ہو گیا، اب کہتے ہیں کہ اللہ مخلوق کو بھیج۔ اللہ فرماتا ہے یا سلیمان پہلے خشکی کیا ہے کہ تری کیا ہے؟ سلیمان کہتے ہیں کہ چلو پہلے سمندری مخلوق کو کھلا دیتے ہیں، اس نے کیا کھا لینا ہے، اس کو پھر بعد میں کھلا لیں گے، جو باقی بچ جائے گا پھر ان کو کھلا لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی بھیج دی۔ کتنی مچھلی آئی؟ ایک، اور سارے کھا گئی، سارا کھا کے چلی گئی۔
اچھا کھا کر چلو خوش تو ہو جاتی، الٹا ناراض ہو کے اس نے شکوہ کیا ہے سلیمان اگر تیرے پاس تھا نہیں بلایا کیوں؟ اللہ ہر روز ایسے مجھے 3 لقمے کھلاتا ہے، 1 لقمہ کھلا دیا مجھے، بھوکا مار دیا آج۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر پڑے، اے اللہ تو رازق ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام عاجز آ گئے تو پھر اور کوئی انسان یہ جسارت کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم رزق مانگتے نہیں، ہم دیتے ہیں، ہم کھلاتے ہیں اور سب کو کھلاتے ہیں۔ سمندر میں اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، کیا اب مچھلیاں ختم ہو گئی ہیں؟ یہ کم نہیں ہو سکتی، بڑھ تو سکتی ہیں لیکن کم نہیں ہو سکتی۔ بڑی بڑی مچھلیاں ہیں اور کئی کئی ٹنوں کے حساب سے ان کی خوراک ہے، اور کوئی بھی بھوکی نہیں رہتی۔ مگر مرچ ہے، اس کی اپنی خوراک ہے، اللہ اس کو بھی کھلا رہا ہے، مچھلیوں کی اپنی خوراک ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ جتنے خطرناک درندے ہیں، یعنی کہ شیر ہو گیا، چیتا ہو گیا، اب انسانوں کے لیے یہ منگل ہے، بدھ ہے، گوشت کی چھٹی ہے۔ شیر مانتا ہے یہ بات؟ شیر کو کیا پتا منگل کیا ہے بدھ کیا ہے؟ شیر کہتے ہیں کہ تازہ گوشت چاہیے، ہر روز چاہیے۔ اللہ کھلاتا ہے کہ نہیں کھلاتا؟ یہ انسان ہے، اس کے پاس آ بھی جائے تو وہ فریج کے اندر اس کو نا وہ ذخیرہ کر لیتا ہے، بس کوئی بات نہیں، چلو پیر کا دن میں لے لوں گا نا، منگل بدھ یوں گزارا چلا لوں گا، کہ مہمان آ جاتے ہیں، ضرورت پڑ جاتی ہے۔ شیر کے پاس فریج ہے، اسے تازہ کھانا ہے، اللہ اسے کھلا رہا ہے کہ نہیں کھلا رہا؟ یعنی جو پرندے ہیں ہر روز کھاتے ہیں، کوئی پرندہ بھوک سے نہیں مرتا، کوئی جانور بھوک سے نہیں مرتا، کوئی مچھلی بھوک سے نہیں مرتی، تو انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے، اللہ اس کو نہیں کھلائے گا؟ اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، لیکن انسان ہے کہ اس کے شکوے ختم نہیں ہوتے، انسان کے جو حرص ہے یہ نہیں ختم ہوتا، جو یہ چاہ رہا ہے نا اس کو وہ نہیں مل رہا، اور حرص کے اندر ہر ایک دوسرے سے سبقت کر رہا ہے، ہر بندہ بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، کسی کا پیٹ چھوٹا نہیں ہے، سب کا بڑا ہے، ہر بندہ اس چکر میں ہے، بے شک اس کی دہاڑی 500 روپے ہے یا 5000 ہے یا 1,00,000 دہاڑی کما رہا ہے، اسی خواب کے اندر ہے جی میں کروڑ پتی کب بنوں گا۔ کروڑ پتی ہے وہ کہتے ہیں میں ارب پتی کب بنوں گا، جو ارب پتی کہتے ہیں میں کھرب پتی کب بنوں گا، یہی چکر ہے انسان، بس کہتے ہیں جی میرے پاس آ جائے اور ادھر سے آ جائے، ادھر سے آ جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ابن آدم کو سونے کی ایک وادی بھی مل جائے تو پھر بھی تمنا کرے گا کہ ایک اور ہو، سونے کی وادی مل جائے پھر بھی تمنا کرے گا کہ ایک اور ہو۔ فرمایا کہ صرف اور صرف قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے اور کچھ نہیں، یعنی کہ انسان کا لالچ ختم نہیں ہوتا۔ ہر انسان کہتے ہیں میرے پاس یہ آ جائے بس پھر اللہ اللہ کروں گا، یہ آ جائے پھر اللہ اللہ کروں گا، تو پہلے اللہ اللہ کر لے، بعد میں جو کام کرنا ہے وہ پہلے کر لے، جو کام بس میں نہیں ہے وہ ہو جائے پھر کروں گا۔ اللہ کو سارا پتہ ہے کہ جس نے اللہ اللہ نہیں کرنا اس کو سب کچھ دے دیا پھر بھی نہیں کرے گا، جس نے کرنا ہے وہ جھونپڑی کے اندر بھی کر رہا ہے، وہ بھوک کے اندر بھی کر رہا ہے، وہ پیاس کے اندر بھی کر رہا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو پیدا فرمایا اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان سب کچھ تیرے لیے اور تو میرے لیے، تیرا کام ہے میری بندگی کرنا، مجھے راضی کرنا، مجھے خوش کرنا، بس باقی جو تیری ضروریات ہیں، تیری ذمہ داری ہیں وہ میں جانوں، میرا کام جانے۔ تو دیکھو اتنا پیارا مالک ہے جو صرف دیتا ہے اور لیتا نہیں ہے، اسے پیار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اسے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ تو ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں تو اس کی محبت میں کریں، نماز پڑھتے ہیں تو اس کی محبت میں پڑھیں، روزہ رکھتے ہیں تو اس کی محبت میں رکھیں، الغرض جو بھی کوئی نیکی کریں چھوٹی بڑی اللہ تعالیٰ جس کی توفیق دے دے تو اس کی محبت میں کریں۔ والعاقبۃ للتقوی، اللہ فرماتے ہیں دنیاوی لحاظ سے کوئی بندہ بے شک ہواؤں کے اندر اڑ رہا ہو، فضا میں اڑ رہا ہو، بے شک اس کے پاس محلات ہوں، دنیا کی بے شمار چیزیں ہوں، لیکن جو بہترین انجام ہے للتقوی وہ ہے متقی لوگوں کے لیے۔ کافروں کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ بھی ختم ہو جائیں گے اور وہ سب کچھ بھی ختم ہو جائے گا۔ ایمان والوں کے پاس جو ایمان کی دولت ہے وہ سب سے قیمتی متاع ہے، سب سے بڑی دولت ہے،
جو لائف ٹائم ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی، اور اس نے جو نیک کام کر لیا وہ اسی کا ہے، اس کے اوپر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، کوئی اس کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتا۔ بس اگر یہ خود اس کو ضائع نہ کرے کوئی برے کام کر کے تو وہ ضائع بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی پیارا سسٹم ہے، وہ دھاندلی سسٹم نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیاں کریں اور کثرت کے ساتھ کریں، کوشش کریں کہ ہماری صبح سے شام تک کی جو زندگی، ہر روز صبح شام یہی تو ہماری زندگی ہے، اس میں ایک لمحہ بھی ہم غافل نہ ہوں۔ اللہ نے اس کام کے لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہم اسی کام کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی منشا کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ بہت جلد آنکھ بند ہو جائے گی، پھر انسان اگر چاہے بھی کہ میں 2 رکعت پڑھ لوں، چاہے بھی کہ میں ایک بار سبحان اللہ پڑھ لوں، لیکن کچھ نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، فرصت ہے، ہم اس کو غنیمت سمجھیں اور وقت کو قیمتی بنا لیں تاکہ ہمیشہ کے لیے ہم مزے کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔